بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افتتاح رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناظرین نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے دنیا کا، وہ ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پہ مسلط کی ہوئی جنگ۔ جنگ کے کیا نتائج ہیں، جنگ کا کیا ہو رہا ہے، جنگ میں کیا ہو رہا ہے، کون کون اس میں شامل، کون اس سے باہر، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ٹرمپ صاحب بفرے ہوئے، یہ جنگ ان کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے، لیکن وہ باز نہیں آ رہے۔ وہ کہتے ہیں ہتھیار ڈالو ورنہ تباہی، دھمکی دے رہے ہیں۔ اور دوسری جانب جو ایرانی وزیر ہیں عراقچی، ان کا کہنا یہ ہے کہ بری فوج آئے گی آپ کی مرضی سے، اور ہم اسے واپس نہیں جانے دیں گے۔ ابراہیم لنکن، وہ جو بحری بیڑا تھا، ابراہم لنکن امریکی بحری بیڑا، وہ بیک فٹ کھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ ایرانی جیت کا اعلان انٹرنیشنل سطح پر ہو گیا۔ کیسے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن جو ایرانی صدر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی، ایران نے اس میں نقصان اٹھایا، اور یہ صرف اسرائیل کی ضد پر امریکہ نے ہمارے سر تھوپی۔ ہم نے بہت سا نقصان برداشت کیا، اپنے رہنما ہم نے شہید کروائے، اپنا مالی جانی نقصان برداشت کیا، لیکن اب جو امریکہ بہادر کا قبرستان ثابت ہوگا ایران، انہیں کہا اپنی قومی سلامتی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور جہاں جہاں پہ حملہ ہوگا یہ ہم اس کا برابر کا جواب دیں گے۔ تو اب ان کے مختلف ڈرونز اور بمز، یعنی وہ جو ان کے میزائلز ہیں، وہ یہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے ڈرون خواب بن گیا۔ صدر ٹرمپ، ان کو سینیٹ نے اجازت دے دی تھی 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے، لیکن پورے امریکہ میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر اس جنگ کی ضرورت کیا تھی۔ عام سطح پر امریکہ میں بالکل کوئی اس کا رجحان نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، نہ ان کو خبریں مل رہی ہیں، نہ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایران کا کتنا نقصان ہوا، نہ یہ انہیں پتہ لگ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کیا بیت رہی ہے۔ مست ہاتھی۔ لیکن اعلیٰ سطح کے لوگ وہ آپس میں دست و گریبان ہیں۔ سینٹ کے اندر مخالفت موجود کہ ٹرمپ نے غلط فیصلہ کیا۔ عربوں کی طرف سے جو بڑے تاجر حضرات تھے، جن کے اربوں ڈالر انویسٹ ہے، سرمایہ کاری ہے امریکہ میں، انہوں نے ایک کھلا خط لکھ دیا کہ یہ بتائیں آپ کو کس نے اجازت دی اس حملہ آوری کی اور یہ سارے حالات کی تباہی کی۔ یعنی اربوں ڈالر امریکہ میں ضائع ہوتے نظر آ رہے ہیں، سرمایہ کاری دفن ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ انٹرنیشنل ادارے CNN نے اعلان کیا کہ یہ جو 7 روزہ ابھی تک جنگ ہوئی، 8واں روز شروع ہو گیا، 7 روزہ جنگ میں اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی جیتا تو وہ ایران ہے۔ اسے ایران کی جیت کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا اس طرح وہ جیتا کہ اس نے جتنے ہدف بنائے، وسائل کم، شہادتیں زیادہ، بمبارمنٹ زیادہ، یعنی گزشتہ روز بھی اپنا 50 طیاروں نے سینکڑوں بم گرائے تہران پر، شیراز پر، اصفہان پر، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی جیتا تو وہ کہتے ہیں اسرائیل اور امریکہ نہیں جیتا، وہ ایران جیتا جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ چند دنوں کی لڑائی ہوگی اور پھر امریکہ بہادر فتح یاب ہوں گے، اسرائیل ڈھول پیٹے گا،
اور ایران جو ہے ہتھیار پھینک دے گا. لیکن اب ٹرمپ کو کہنا پڑا کہ ہتھیار پھینکو، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس سے مطلب کم پہ کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہم کسی قسم کی ڈیل تمہیں دینے کو تیار نہیں. تو ٹرمپ صاحب نے ایک تو وائٹ ہاؤس کے اندر دعا کرائی، یعنی بات دعاؤں پہ آ گئی اب. یعنی اتنے پریشان ہیں، جو میں نے کل کہا تھا نا، وہ پریشان، ہوش اڑ گئے، یہ وہ ساری چیزیں نظر آ گئی کہ امریکن پادریوں کو بلا کے انہیں وائٹ ہاؤس میں اپنے شانوں پر ہاتھ رکھوا کر، سر پہ ہاتھ رکھوا کر ان سے دعا کرائی ہے کہ امریکہ کی کامیابی ہو. تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر بات دعاؤں پہ آ گئی تو پھر فوجیں تو رہ گئی نا، اس کا مطلب پسپا ہو گئی، جبھی تو دعاؤں کی بات آ رہی. ایرانین نے یعنی ایرانی میزائلوں نے حملہ کیا ابراہم لنکن پر، جو بحری بیڑا آیا تھا، لہٰذا ان کو مجبوراً نقصان کے بعد بیک فٹ کھیلنا پڑا، پیچھے ہٹ گئے، عمان کے پانی سے اور پیچھے چلے گئے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ پائی کم، بہت زیادہ تیزی آ گئی، مزید تیزی آئے گی. اور ایک اور رپورٹ آئی، یعنی واشنگٹن پوسٹ نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ایرانیوں کو رشیا مدد کر رہا ہے، اور رشیا خفیہ معلومات دے رہا ہے سائبر کے ذریعے، لہٰذا وہ ٹھیک ٹھیک نشانے لگا رہے ہیں، اور اس نے جینا حرام کر دیا ایرانیوں نے، امریکن کا اور اسرائیلیوں کا. تو اگر رشیا یہ انفارمیشن دے رہا ہے تو پھر سوچیں بات کہاں پہنچی. چائنا کے بارے میں چائنا نے بھی مذمت بھی کی، سب کچھ کی، ایران کی حمایت بھی کی، لیکن فی الحال وہ سامنے نظر نہیں آیا جس طرح رشیا یوں نظر آ گیا واشنگٹن پوسٹ کے مطابق. تو جناب چائنا کی رپورٹ یہ ہے، اور پرانی رپورٹ ہے، کہ یہ جو ایران پر دھمکیاں دی جا رہی تھیں اس دوران چائنا نے ایران کی بہت مدد کی ہے، اور بحری راستوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے، یعنی کنٹینر کے کنٹینر وہاں چائنا نے پہنچا دیے. یعنی اسلحہ ایران کے پاس بہت ہے، اس لیے اب مسائل جو ہیں وہ اور بڑھتے جا رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہتھیار ڈالو ورنہ تباہی. ایرانی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری فوجوں کا قبرستان بنے گا ایران، تم بری فوج داخل کر کے دیکھو، ہم انہیں واپس نہیں جانے دیں گے. اور وہ جو بحری بیڑے تھے 2 عدد، جس میں ابراہم لنکن کا بڑا شور تھا، وہ بھی بیک فٹ کھیل گیا، کیونکہ اس پر حملہ کر دیا. کس نے حملہ کیا؟ ان کے ڈرونز ہیں، ایرانیوں کے نئے بم، کلسٹر بم مارے انہوں نے، تل ابیب کو یعنی دھواں دھواں کر دیا، اور اس سے بڑے تنگ ہیں. اسی طرح وہ جو ہے خیبر شکن، اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے. تو جنگ میں تیزی آئے گی، جنگ میں تیزی آ رہی ہے، لیکن دنیا اس بات پہ پریشان ہے کہ اس کو، یعنی امریکن کہہ رہے ہیں، سابق صدر کا کل میں نے بتایا تھا، بل کلنٹن کہہ رہے ہیں کہ سفارتی مارچ پہ اس کو ختم کیا جائے. اب یہ حال ہے کہ ایک وزیر جنگ کہتے ہیں بری فوج جانی چاہیے امریکہ، اس کے ایران کے اندر کردوں کی طرف سے، اور مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانی چاہیے، وہ آپس میں لڑ پڑے. سینٹ میں بھی اختلاف موجود، اور عوام میں بھی موجود، احتجاج بھی ہو رہا ہے، مظاہرے بھی ہو رہے ہیں کہ امریکہ یہ کیا کر رہا ہے، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو معاملات خاصے حد تک بگڑے میں ہیں، اور یہ جنگ مزید تیز ہوتی لگ رہی ہے. لیکن ایران جو ہے وہ اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اور امریکہ بہادر جو ہیں وہ اپنا فتح کا نعرہ لگا رہے ہیں، جو کو ہوتا نظر نہیں آ رہا. ایران ان کے گلے کی ہڈی لگ رہا ہے، کیونکہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ایران جو ہے مسلسل نقصان کر رہا ہے، اسرائیل کا بھی ناکو چین چمپوا رہا ہے، اور امریکہ کا بھی نقصان کر رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں دوسرے ممالک جو ہے وہ بھی اگر اس میں شامل ہو گئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ نہ کیا تو ظاہر ہے بات بہت دور چلی جائے گی. UN کو سیکرٹری جنرل نے بھی ایک بیان دیا کہ میں دہائیوں کے بعد ایک ایسی جنگ دیکھ رہا ہوں جو اس سے پہلے نہیں دیکھی، بلکہ ایٹمی جنگ کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا. اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ چھڑنے کو تیار، بلکہ شروع ہو چکی ہے.
کیونکہ مشرق وسطیٰ کے جو مسلمان ملک تھے جن پر یہ ہوا، تو ایران نے تو ان کے اڈے تباہ کر دیے. CNN بھی کہہ رہا ہے کہ بالکل جائز نشان لگا ان کے اڈے کر دیا. بلکہ رپورٹ یہ ہے فائنینشیل ٹائم کی بھی کہ دہائیوں میں یہ اڈے تعمیر کیے گئے، بنائے گئے، کھربوں روپے اس پہ خرچ کیے گئے، ڈالر خرچ کیے گئے اس پہ، اور اس کے بعد ایرانی میزائلوں نے ان کو دھواں میں اڑا دیا. وہاں دھواں ہی دھواں نظر آ رہا ہے. تو حالات خاصے خطرناک ہیں. اب بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا ٹرمپ بہادر کو اور ان کے وہ جو حرامی بچہ ہی کہوں گا میں اسرائیل کو، جس کی ضد پر انہیں لڑائی لڑی. تو اب تباہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اسلامی ریاستوں کا کتنا نقصان ہوا. جو مختلف آرامکو کا وہ ایران نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں کیا، یہ صرف موساد، را اور جو CIA یہ ہمیں مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران نے کیا. اسی طرح مختلف دوسرے ممالک میں بھی ایران نے انکار کیا کہ ہم نے نہیں کیا، پتہ کریں کہاں سے آئی ہے. اور جو حالات جو مشرق وسطیٰ کے ممالک کو نقصان ہوا، چاہے وہ بحرین ہو، قطر ہو، UAE ہو، سعودی عرب ہو، سعودی عرب کے بھی جتنے دھماکے ہوئے وہ سب وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی نہیں. اور سعودی عرب کا اس نے شکریہ ادا کیا کہ آپ کی سرزمین ہمارے لیے استعمال نہیں ہو رہی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے بھائی ہونے کا ثبوت دیا. ایران نے یہ کہا. تو معاملات یہاں تک بگڑ گئے. جنگ بڑھتی لگ رہی ہے، لیکن طویل جنگ امریکہ اور اسرائیل کے لیے عذاب جان بن جائے گی. اور ایران جو ہے وہ کسی کوشش سے یہ ہے کہ اس جنگ کو طوالت دے، اس کو طول دے، تاکہ رہ سے جو ان کے مطلب اسلحہ ہے، جو ان کا بارود ہے، وہ بھی ختم ہو جائے چھوٹے چھوٹے ڈرون کو مارنے میں. کون کامیاب ہوتا کون نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن 8واں دن ہو گیا. امریکہ بہادر اور اسرائیل کا خیال تھا کہ 2 دنوں میں ایران جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن ایران نے گھٹنے نہیں ٹیکے. اور CNN کہہ رہا ہے کہ ان 8 دنوں میں پہلے ابتدائی 8 دنوں کا رزلٹ دے رہا ہے. CNN کہہ رہا ہے کہ یہ ایران کی فتح ہے. اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں. اپنی شخصیت کے مطابق سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.